نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، میرے دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس پر ہم جتنے بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو ایک عظیم کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر مجھے اور آپ کو ایک عظیم مہینہ نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب پہلا عشرہ ختم ہونے کے فوراً بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس پر ایک خاص عمل ہے، ایک وظیفہ ہے۔ ہم ہر ایک بہن بھائی، ہر نوجوان، ہر بوڑھے کو، ہر شخص کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں اسے لانا چاہیے اور اسے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، عمل اور وظیفہ نہایت آسان ہے، لیکن ہم اسے اپنے عمل میں لائیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ذات ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور صحیح طریقے سے ہم اس رب کو پہچان نہیں پا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے پہچاننے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین اور سامعین، وظیفہ کیا ہے کہ جیسے ہی پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے ختم ہو جائے، اختتام کی طرف پہنچ جائے اور ہم صبح سحری کے لیے اٹھیں، یعنی 11 روزہ ہم شروع کریں، سحری سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد پڑھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسے 100 مرتبہ پڑھیں اور شروع میں 100 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب 100 مرتبہ کمپلیٹ کریں، کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں 121 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طریقے سے ہم پڑھیں۔ یعنی خلاصۂ کلام یہ ہے کہ جب ہم 11 روزے کی سحری کے لیے اٹھیں، سحری سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر الصلاۃ حاجت، الصلاۃ شکر، یہ نیت کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ نماز اور درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بعد 121 مرتبہ سورۃ اخلاص اور اس کے بعد آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور قلب کے ساتھ اللہ سے مانگے، توبہ استغفار کریں، دعاؤں کے ذریعے اپنے مشکلات اللہ کے سامنے رکھ کر حضور قلب کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ذات ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو سخاوت کا بادشاہ ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم تو بہت ناشکرے ہیں، ہم تو بہت ناشکرے ہیں، ہم تو صحیح طریقے سے
اس رب کی عبادت کر نہیں رہے، اس رب کے حکموں کو بجا نہیں لا رہے، اور اس کے باوجود وہ بڑا غفور اور رحیم ذات ہے، وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں پلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں سلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں اٹھا بھی رہا ہے۔ وہ تو سخاوت کا بادشاہ ہے، اس جیسا رب کوئی رب نہیں، اس جیسی ہستی کوئی اور ہستی نہیں۔ اس رب نے تو ہمیں پالا ہے، اس رب نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں اس رب کے سامنے اپنی مشکلات رکھ کر، اپنی حاجات رکھ کر اس رب کے سامنے ہم روئیں، اس رب سے ہم مانگیں، اپنے آنسو بہائیں۔ ہم نے اسباب پر یقین رکھا ہے، ہم مسبب الاسباب پر یقین رکھیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ تنہا ہے، وہ تنہا رہے گا، وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا رہے گا۔ ہمیں کسی اور کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے در پر جھکے۔ اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکائے۔ اللہ ہمیں اپنے پکڑ سے، قہر سے، عذاب سے، آزمائش سے، امتحان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔